غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بڑے فیصلوں کا امکان۔ قومی ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس جاری، ملکی سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ قومی سلامتی سے متعلق اہم امور بھی زیر غور۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے۔ وزرائے اعلیٰ، گورنرز، چیف سیکریٹریز اور وزرائے داخلہ کو مدعو کیا گیا۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی پلان پر عمل میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں، وضع کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے۔ اپوزیشن لیڈر کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر کانفرنس بلائی جائے، کانفرنس میں اب تک سیکیورٹی کی ناکامی کا جائزہ لیا جائے، پوچھا جائے انٹیلیجنس ناکامی کیوں ہو رہی ہے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی کے روم میں کیمرے لگا کر دیکھا جاتا ہے وہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت بکھری ہوئی ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، ملک کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ماضی میں حکمرانوں کو ریلیف دینے کے لیے قوانین میں ترمیم کی گئیں۔ گزشتہ روز ہمارے کارکنان کو پرامن احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے، اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی، ججمنٹ ریزرو ہوئے، آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا، اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران سے استعفے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی سے الیکشن کمیشن تک مارچ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا، انہوں نے فارم 47 والے لوگ مسلط کیے۔ بیرسٹر گوہر بولے ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہماری خواتین کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، لا قانونیت کے خلاف پارلیمنٹ سے باہر آئے ہیں۔ اسد قیصر کہتے ہیں ملٹری کورٹ سے متعلق کیسز سپریم کورٹ سنے۔ بچوں کے دودھ پر 18% سیز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز مسترد۔ اسٹیشنری آئٹمز پر 10% سیز ٹیکس کی مخالفت۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ اور موبائل فون پہ سیز ٹیکس کی حمایت نہ کی، انوش رحمان نے تجویز کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ شہری رحمان نے کہا دودھ پہ سیز ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہر چیز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، گورگن پہ بھی ٹیکس لگا دیں، شکر ہے IMF کو اس بات کا پتہ نہیں۔ سوات میں توہین مذہب کے الزام پر ایک شخص کو زندہ جلانے کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے قومی اسمبلی میں کہا کسی کو مار کر لاش جلانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سوات واقعے سے پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی، کسی کو زندہ جلانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ اسلام میں تو کفار کی لاش کی بے حرمتی کی بھی اجازت نہیں۔ تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بنانے کی درخواست، علماء کرام سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ بجٹ میں پیپلز پارٹی کے اعتراضات ختم یا پھر معاملہ کچھ اور؟ قومی اسمبلی میں PPI اراکین اسمبلی نے بائیکاٹ ختم کر دیا۔ ایوان میں جیالے ممبران اسمبلی کی تعداد بڑھ گئی۔ مرزا اختیار بیگ، شرمیلا فاروقی، نوید قمر ایوان آئے۔ اعجاز جاکھرانی، عبدالقادر پٹیل، جمال رئیسانی بھی ایوان میں موجود۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پر بحث جاری۔
نواز شریف رائیون، بانی پی ٹی آئی بنی گالا اور آصف زرداری بلاول ہاؤس عطیہ کریں۔ متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال نے ملک کے قرضے اتارنے کا نسخہ ایوان میں پیش کر دیا۔ ایم کیو ایم کا ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ۔ ریٹائرڈ جرنیلوں سے 50 کروڑ عطیہ لینے کا مشورہ، کہا لیڈرز پہل کریں، 1000 ارب اکٹھا کریں، اپنا ایک گھر پاکستان کو دیں۔ اراکین اسمبلی اپنی تنخواہ کا 25% ملک کے لیے عطیہ کریں۔ ہم 1000 ارب اپنے پاس سے جمع کریں، پاکستانی عوام 78,000 ارب روپے ادا کریں گے۔ موجودہ حالات نارمل نہیں، غیر معمولی ہیں۔ کینسر ختم کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت ہے۔ مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کا احتجاج، سرکار کا ایکشن۔ تحریک انصاف کی مقامی قیادت اور کارکنان کے خلاف پرچے کٹ گئے۔ بہاولپور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 32 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ رحیم یار خان میں ریلی نکالنے کے خلاف 25 افراد کو نامزد کر دیا گیا۔ ساہیوال میں 11 کارکنان کے خلاف ایف آئی آر درج۔ پی ٹی آئی کو کوٹ ادو میں احتجاج کرنا مہنگا پڑا، 40 افراد کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا۔ راولپنڈی انتظامیہ نے 4 پی ٹی آئی رہنماؤں کو نظر بند کر دیا۔ 3 ایم پی او کے تحت 15 روز اڈیالہ جیل میں گزاریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اے سیز کو ہفتے میں 1 دن عوام کے لیے مختص کرنے کی ہدایت۔ ہسپتال اور اسکولوں کا باقاعدگی سے وزٹ کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا عید پر صفائی کا جو معیار قائم کیا گیا اسے ہر صورت قائم رکھنا ہوگا۔ فیول پرائز کم ہونے پر کرایوں میں کمی کا ریلیف عوام کو ملنا چاہیے تھا۔ محرم الحرام، فلڈ اور ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات کیے جائیں۔ ادھر ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ اتھارٹی شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ پنجاب کے مجموعی قرضوں میں 23 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے 1708 ارب روپے کا مقروض تھا پنجاب، اور اب پنجاب کا قرضہ جو ہے وہ 1685 ارب جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت تیزی سے آپ کمی دیکھیں گے۔ وہ گینگ جو ہے وہ کس طرح سے پنجاب کو لوٹ رہا تھا اور پنجاب کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ چند لوگوں کا قبضہ تھا۔ پنجاب کے قرضوں میں 23 ارب تک کمی ہوئی۔ ماضی میں 5 لوگوں کا گینگ صوبے کو لوٹتا رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا ملک میں نفرت اور انتشار کی سیاست کو فروغ دینا افسوسناک ہے۔ سوات کے ناخوشگوار واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بولے شہباز شریف نے بسیں چلائیں، وسیم اکرم پلس نے غائب کرا دیں۔ دسمبر میں لاہور میں الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسموک فری پنجاب کے لیے حکومت کی کاوشیں جاری۔ زہریلے دھوئیں کے تدارک کے لیے وزیر اعلیٰ کے پلان کا دوسرا مرحلہ آ گیا۔ پنجاب حکومت نے پورے صوبے میں جرمانوں کی رفتار تیز کر دی، سخت مانیٹرنگ اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا خراب انجن، کاربن اور دھواں چھوڑنے والی تمام گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی۔ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کا جدید کمپیوٹرائزڈ نظام لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سر یہ کرکٹ ٹیم کو کیا ہوا ہے؟ یہ امریکہ سے بھی ہار گئے، یہ انڈیا سے بھی ہار گئے، تو بابر اعظم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں ایک کاغذ لے رہے، بولا دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہو گئی، اس سے کوئی کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بات ہی ختم ہو جائے گی کہ تم ہار جاؤ، مر جاؤ، کچھ بھی، بولا دیکھو یہ تھا، اور بعد میں بولے وہ خط بھی گم ہو گیا ہے۔ جب اس کو پی سی بی والے پکڑے کہ اس خط میں کیا ہے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں ہار گئے، بولا وہ تو میرے سے گم ہو گیا۔ کرکٹ میں امریکہ سے شکست کے بعد بابر اعظم کو خط لہرانے کا مشورہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی رکن عبدالقادر پٹیل کے جملوں سے ایوان کی صورتحال دلچسپ ہو گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بولے قومی ٹیم کے کپتان کو مشورہ ہے وہ کہہ دے میرے خلاف سازش ہوئی، بابر اعظم ایک خط لہرائیں اور پھر کہہ دیں کہ گم ہو گیا۔